السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ سورہ الکہف کے 12 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 5 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے 5 بڑا ہی اہم ہے بشر۔ 2 نکات ہیں جی، آیت 110 میں سے اس آیت کو کھول لیں، دیکھیں، بار بار دیکھیں، مل کے دیکھیں، دوستوں کے ساتھ دیکھیں، گھر والوں کے ساتھ دیکھیں۔ اس آیت میں اللہ نے بڑا کلیئر کیا ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی، کہ آپ فرما دیں کہ میں تم جیسا بشر ہوں، مثلکم یوحی، صرف کیا میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور تمہارا معبود ایک واحد ہے۔ پھر آگے باتیں آ رہی ہے تو کیا ہے، تم جیسا بشر ہوں، یہی مسئلہ رہا ہے شروع سے۔ تو اللہ نے کہا ہے اعلان عام کر دیں کہ میں باقی انسانوں کی طرح بشر ہوں، ایک تو یہ بات رہی، لیکن البتہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، اور وحی کے لیے اللہ بہترین بندوں میں سے بہترین، تو آپ سب سے زیادہ دنیا میں انسانیت میں سب سے بہترین خیر البشر ہے، سب سے بہترین انسان ہے۔ تو اللہ نے آپ کے اوپر وحی اتاری ہے، آپ کو اس کے لیے کیا، پھر آپ کو خاتم النبیین بنایا، وہ سارے فضیلتیں، سارے مرتبے، لیکن یہاں پہ بشروں۔ اب یہ جو بشر نور کے مسئلے ہیں اور بلا وجہ ہیں، تو اللہ نے قرآن میں بڑا واضح فرمایا ہے، سورہ تغابن 64 نمبر، اس کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے کلیئر کیا ہے اس چیز کا کہ تم ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے، رسول پر، رسول اللہ ہے، اللہ پر ایمان، پر رسول ہی رسول پر ایمان، وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، جو ہم نے نور اتارا ہے۔ تو نور کیا، قرآن جو اتارا ہے، نازل کیا ہے، یہاں بڑی کلیئر بات ہے، لیکن بلا وجہ ہم اس چیز میں رفٹ پڑا ہوا ہے۔ تو کفار کا اعتراض ہی یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرح کے بشر ہیں، کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، نکاح شادی کرتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ہم کیوں مانیں؟ اس اعتراض کا جواب قرآن میں کئی جگہ آیا ہے، اور میں بھی تمہاری طرح بشر ہی ہوں، آپ نے فرمایا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میری طرف وہی آتی ہے۔ تو یہ میں تھوڑے سے ریفرنس دے رہا ہوں، آپ دیکھیں، اس کو بار بار خود دیکھیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 151 میں ہے، سورہ توبہ 9 نمبر آیت 128 میں ہے کہ اللہ نے لوگوں پر انہی میں سے رسول بھیجا۔ پھر سورہ یونس 10 نمبر اس کی آیت 2 میں ہے کہ ہم نے تم میں سے ایک مرد پر وحی کی۔ پھر 13 نمبر سورہ رعد، اس کی 38 نمبر آیت میں کہ پہلے رسول بھی بیوی اور اولادوں والے انسان ہی تھے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل کی آیت 94 میں ہے کہ لوگوں کے مان لانے میں اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی، تو انہوں نے کہا اللہ نے ایک رسول کو آدمی بنا بھیجا ہے۔ پھر سورہ انبیاء 21 نمبر اس کی 3 نمبر آیت میں، 7 میں، 8 میں کہ لوگ ظالم باتیں کرتے ہیں، یہ آدمی ہے ہم جیسا رسول، اب کہتا ہے کہ میں رسول ہو گیا ہوں۔ پھر سورہ فرقان ہے 25 نمبر اس کی آیت 7 میں ہے، اس نے کہا یہ کیسا پیغمبر ہے کہ کھانا کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے ساتھ فرشتہ کیوں نہیں ہے۔ پھر سورہ صبا ہے 34 نمبر اس کی آیت 7 میں ہے کہ کافر کہتے ہیں ہم تمہیں ایسا آدمی بتائیں جو خبر دیتا ہے کہ مر کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، نئے سرے سے پیدا ہو جاؤ گے۔ حامیم سجدہ 41 نمبر اس کی 6 نمبر آیت میں آپ نے فرمایا میں بھی آدمی ہوں تم جیسا، ہاں مجھ پر وہی آتی ہے۔ پھر سورہ کاف ہے 50 نمبر، لوگوں نے تجب کیا اس بات پر کہ ہدایت کرنے والا انہی میں سے آ گیا۔ کافر کہنے لگے یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو یہ کتنے ریفرنس ہیں، بار بار قرآن میں ہے۔ تو انسان ہمیشہ افراط و تفرید کا شکار رہتا ہے، یا آگے بڑھ جاتا ہے یا پیچھے رہ جاتا ہے۔ تو جو معاصرین تھے، آپ کے ہم عصر تھے، ساتھ کے زمانے کے لوگ تھے، انہوں نے بوجہ بشریت انکار رسالت کیا کہ آپ یمی میں سے آج آپ کہتے ہیں رسول ہو گئے، ہم آپ کی بات مانیں۔ اور بعد کے لوگوں نے جنہوں نے رسول مان لیا، انہوں نے بوجہ رسالت بشریت کا انکار کر دیا۔ وہ یہ کہ اب چونکہ آپ رسول ہیں اس لیے بشر نہیں ہو سکتے، یہ ایک ہی سکے کے روح ہے۔ قرآن جو اترا ہے وہ نور ہے، یہ میں نے ریفرنس دے دیا، باقی ہے۔ اور اس میں بڑی کلیئر بات ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے خود بشر ہونے کا کئی بار اعتراف کیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی تو اس میں کچھ کمی بیشی کر دی۔ جب سلام پھیرا تو لوگوں نے عرض کیا نماز کے متعلق کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ نے فرمایا کیوں، کیا بات ہوئی ہے؟ لوگوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی رکعت پڑھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پاؤں پھرے، قبلہ کی طرف منہ کیا، سجدہ صاحب کیا، سلام پھیرا، پھر ہماری طرف منہ کر کے فرمایا اگر نماز کے بارے میں نیا حکم آتا تو میں تمہیں ضرور بتاتا، لیکن میں بھی تمہاری طرح ہی آدمی ہوں، جیسے تم بھول جاتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اور جب میں بولوں تو مجھے یاد دلا دو۔ یہ بخاری کی ہے۔ تو ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک بشر ہوں، تم آپس میں جھگڑتے ہو اور میرے پاس آتے ہو تو ایسا ہوتا ہے کہ تم میں سے ایک فریق دلائل دینے میں زیادہ چرب زبان ہوتا ہے، اور میں دلائل سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں۔ اگر میں کسی فریق کو اس کے بھائی کا کچھ حق دلا دوں تو یاد رکھو میں اسے آگ کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں۔ اس سے علم غیب کے مسئلہ پر بھی روشنی پڑتی ہے کہ جس نے زیادہ باتیں کی ہوگی تو ہر چیز کا علم نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں بڑی کلیئر ہیں، اس کو سمجھ لیں، یہ بڑا کنسیپچول سی بات ہے،
اور مسئلہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ شیطان نے کہاں سے شروع کیا ہے کہ پہلے تو بشریت کا انکار کر دے. اچھا اگر مان لیں بشر ہے تو وہ انسان جو کچھ کر سکتا ہے ہم بھی کر سکتے ہیں، چونکہ وہ بشر نہیں ہے، نور ہے، تو پھر وہ جو کر سکتے ہیں ہم اس پہ عمل نہیں کر سکتے. وہ فرائض، وہ ساری باقی دین پہ چلنا، پوری طرح عمل کرنا، ایمانداری سے کرنا، سب کچھ کرنا، یہ نہیں کر سکتے تو فارغ ہوا تو یہ فارغ ہونے کے لیے ایک بہانہ ہے کہ چونکہ وہ بشر نہیں تھے، نور تھے، تو ہم تو نور نہیں ہیں، تو ہمارے ساتھ تو لوازمات ہیں، لہٰذا ہم نہیں کر سکتے. یہ سوائے فرار کے کوئی راستہ نہیں، لیکن اس فرار کے راستے سے بچ کوئی نہیں سکتا. قرآن نے بہت واضح کیا ہے، تو ہم نے اپنے عقیدوں کی اصلاح کرنی ہے. یہ ساری آیات دیکھیں، نہیں تو میری اصلاح کریں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.